ارشد نے پاکستان کو ایک بہت بڑی خوشی دی ہے، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ارشد ندیم کا استقبال کر کے اس کو شکریہ بولنے کے اس کا تھینک یو بولنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا۔ پاکستان کا ہیرو میاں چنو کا ہیرو ارشد ندیم اپنے آبائی گاؤں 101 میاں چنو میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس کے بچپن کے دوست موجود ہیں جو بے چینی سے اس کا انتظار کرتے رہے ہیں، پھر اس کو گھر سے لاہور لینے کے لیے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ اس کے لمحات اس کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے ساتھ ادھر میاں چنو ان کے آبائی گھر میں لے کے آتے ہیں۔ اور ان سے ہم یہ بھی جانیں کہ ارشد ندیم کی کامیابی کا راز کیا ہے، کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور جو کامیابی ہے، جو گیم ہے، وہ کہاں سے سٹارٹ کی ہے اور آج کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے، ہم ان سے تمام تر کہانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ بھائی، بتائیے گا کیا جذبات ہیں آپ کے، آپ کس طرح یعنی کہ آپ ارشد بھائی کے انتظار میں تھے، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی، جہاں تک جذبات کی بات ہے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو فیلنگز ہیں، جتنی خوشی ہے اور جو انتظار تھا بہت بے چینی سے، وہ جب کل مطلب کہ رات ارشد ندیم ایئرپورٹ پر مطلب کہ اس کی فلائٹ لینڈ کیا، اور اس کے بعد جب ارشد ندیم کا پہلا جو ہے جسے کہتے ہیں نا دیدار کیا، تو وہ جو ایک خوشی تھی، وہ ایک فیلنگ تھی، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ارشد کی جو محنت ہے وہ ماشاءاللہ سے شروع سے بہت زیادہ اس چیز میں بہت محنتی تھا، بہت زیادہ فوکسڈ تھا، مطلب کہ اس کو اپنے کام سے بہت زیادہ مخلص تھا۔ کب سے جانتے ہیں آپ ارشد ندیم کو؟ کتنی دیر سے آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے؟ جی، پہلی جماعت سے، پہلی کلاس سے ہم ایک دوسرے کے دوست، یعنی کہ نرسری سے اب تک آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ؟ جی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محنتی بہت زیادہ بنایا اور اپنے کام کے ساتھ مخلص اور اخلاص والا۔ اور ارشد مطلب کہ اسٹارٹ سے ہی وہ جیولن نہیں پھینکتا تھا، 7ویں جماعت میں جا کے اس کو یہ انٹرسٹ پیدا ہوا ہے، اور 7ویں جماعت کے بعد ارشد نے جو ہے وہ سب سے پہلے اسکول کی طرف سے جو ہے جیولن پھینکا، 105-15 ونجاری میں جا کے ریکارڈ کیا، اس کے بعد تحصیل لیول، پھر ڈسٹرکٹ لیول، پھر ڈویژن لیول، اور پھر جو ہے وہ پنجاب لیول پہ جا کے 2012 میں سی ایم پنجاب جناب شہباز شریف کی طرف سے جو یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا، وہاں پہ ارشد نے ایز اے پرائیویٹ کنسسٹنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہاں سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ارشد نے نیشنل لیول پہ پرائیویٹلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، اور وہاں پہ بھی ارشد نے ماشاءاللہ گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور پھر ارشد کا جو پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا وہ انڈیا کا تھا، جہاں پہ ساؤتھ ایشین یوتھ جونیئر چیمپئن شپ ہوئی تھی، جہاں پہ ارشد نے برونز میڈل حاصل کیا تھا۔ یہ بھائی، ہم بتائیے گا انتظامات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا کروڑ یہاں جمع ہوا ہے اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ میرے خیال سے تو پوری تحصیل میاں چنو کو چھوڑ کے بھی اگر آپ کہیں کہ دوسرے اضلاع سے بھی لوگ آئے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہوگی۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی جو والہانہ محبت ہے، جو ارشد نے پاکستان کو ایک بہت بڑی خوشی دی ہے، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ارشد ندیم کا استقبال کر کے اس کو شکریہ بولنے کے اس کا تھینک یو بولنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں۔ اور انتظامات کی جہاں تک بات ہے تو چیئرز کا انتظام کیا گیا تھا، پانی پینے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ مطلب کہ سائے کے لیے وہ جو ہے وہ ٹینٹ اور لگائے گئے تھے۔ تو اسی طرح مطلب کہ آج ہم واپس پہنچے ہیں
اور جس طرح ارشد کا والہانہ استقبال ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ارشد کے شایان نشان تھا، بہت فقید المثال تھا، ایسا استقبال تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، ایسا پروٹوکول تھا کہ مطلب کہ ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اپنی لائف میں اتنا بڑا پروٹوکول کسی کو نہیں دیکھا، اور ایک چھوٹے سے دیہات سے ایک بچہ، ایک لڑکا اٹھ کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور پھر پاکستانی حکومت اس کو اتنا اچھا پروٹوکول دے رہی ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کلیم بھائی بتائیے گا، ارشد ندیم پہلے صرف اپنے گاؤں کا ہیرو تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پوری میاں چنو کا بن گیا، اس کے بعد تحصیل کا بن گیا، ضلع کا ہیرو بن گیا۔ اس وقت پاکستان کی بجائے پوری دنیا کا ارشد ندیم ہیرو ہے۔ اس وقت دیکھا جائے اس کے جو گھر کے حالات ہیں ابھی وہی سادگی ہے، وہی چیزیں نظر آ رہی، کیا چینجنگ کیوں نہیں آئی ابھی تک ارشد ندیم کے اندر؟ جہاں تک بات ہے ارشد کی لائف میں چینجنگ کی، تو ارشد نے جو صرف اپنے آپ کو چینج کیا ہے نا، وہ صرف گیم میں کیا ہے، مطلب کہ اپنی گیم کو ڈے بائی ڈے امپروو کیا ہے، اپنی گیم کو ڈے بائی ڈے ماڈریٹ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے جو ٹیکنیک ہے بس اس کو لے کے بیٹھا ہے، جو پہلے ڈائٹ تھی بس اسی کو لے کے بیٹھا ہے، پہلے جو ٹریننگ تھی، پہلے جو ایکسرسائز تھی، نہیں، بلکہ ڈے بائی ڈے اس کو بہتر کیا ہے، ڈے بائی ڈے اپنی تھرو کو اور زیادہ انلارج کیا ہے۔ تو جو باقی جو ہے آپ نے کہا کہ گھر کے حوالے سے اور ان کا رہن سہن، تو پہلی بات ہے کہ میں ارشد کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سادہ لو انسان ہے، اس کو بہت زیادہ ماڈریشن نہیں پسند، اور اس کے علاوہ ارشد جو ہے وہ ماشاءاللہ مطلب کہ جہاں تک اس کی پرفارمنسز ہیں وہاں تک حکومت نے اس کو نہیں اس طرح اس کی سپورٹ نہیں کیا فائنینشلی بھی، اور اس کے علاوہ جو اس کو سپورٹس کے حوالے سے جو چاہیے تھی وہ مطلب کہ کسی لحاظ سے بھی کمپلیٹلی ارشد کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملی، کمپلیٹلی ارشد کی جو ہے وہ رہنمائی نہیں کی گئی۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ارشد ندیم کو جو ہے وہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اب ارشد نے جو ہے وہ اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا ہے، اور گولڈ میڈل لا کے دیا، اور اولمپکس میں پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلا انڈیویجول گولڈ میڈل ہے، اور 40 سال پر مجموعی طور پر یہ پہلا گولڈ میڈل ہے، اور جسے کہتے ہیں 32 سال بعد یہ کوئی بھی میڈل ہے، اور 118 سالہ اولمپکس کی جو ہے وہ ہسٹری کو بریک کر کے نیا ریکارڈ قائم کرنا، میں کہتا ہوں کہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 اسپیشل بات ہے، اور یہ کوئی اتنی جلدی نہیں کر سکتا۔ جو پہلا ریکارڈ ہے وہ 1 صدی کے بعد ٹوٹا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو اب ارشد کا ریکارڈ ہے وہ 5 صدیوں کے بعد ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ کلیم بھائی ہمیں بتائیے گا، ارشد ندیم بچپن میں تھے، آپ کے ساتھ بچپن گزارا، تو بتائیے گا ایسی دن، کوئی ایسا دن آیا ہو ارشد ندیم کا دل آزاری ہو، یار میں کس کاموں میں پڑ گیا ہوں چھوڑ دوں، جو آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات شیئر کی ہو کبھی؟ جب حالات کو دیکھتے تھے ارشد، جب حکومتی سپورٹ کو دیکھتے تھے، تو یقیناً وہ بات ذہن میں آتی تھی کہ مطلب کہ مجھے پوری سپورٹ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، کیسے میں کروں گا۔ لیکن پھر جو ارشد کی ایک پازیٹیو تھنکنگ تھی کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ تو بس ارشد نے پھر اپنا کام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جو محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا، اور اس کو پھل دیا، اور آج ماشاءاللہ ارشد کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی ہے، اور ارشد نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ کلیم بھائی حالات بڑے ٹف تھے، جس طرح بتا رہے ہیں کہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کبھی دل کرتا تھا میں چھوڑ دوں کسی اور فیلڈ میں چلا جاؤں، تو بتائیے گا جو سامان تھا جس سے وہ ٹریننگ کرتے تھے وہ کس نے مہیا کیا، وہ کہاں سے لیتے تھے؟ وہ جو ٹریننگ کا سامان تھا تو وہ ٹوٹلی خود ساختہ تھا، جو ویٹ وغیرہ ایکسرسائز کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی انہوں نے خود ساختہ ہی بنائے تھے۔ اس کے علاوہ جو جیولن تھا وہ بھی بانس کی جو چھڑی ہے اس کے آگے وہ لوہے کا بھالا لگا کے تو وہ جو ہے وہ جیولن بنایا تھا۔ مطلب کہ کوئی بھی چیز سٹارٹنگ سے گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ نہیں کی گئی تھی، تو مطلب کہ آپ کو پہلے کی بات چھوڑیں، آپ ریسنٹلی ہی دیکھ لیں، ارشد کو ایک جیولن چاہیے تھا، اس کو کئی عرصے تک جو ہے وہ مختلف اداروں کے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے وہ منتیں کرنی پڑی،
تو پھر جا کے ایک جیولن لے کے دیا. اور جو ہمارے ارشد کے مقابلے میں جو انڈیا کا ایتھلیٹ ہے اس کے پاس 170 اور 175 کے درمیان جو ہے جیولن پڑے. تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ہماری حکومت نے ارشد کو کس حد تک سپورٹ کیا. اور جو ہے وہ نیرج چوپڑا کو اس کی بڑی ایک اہم بات ہے, بڑی ایک اہم ٹاپک ہے. ارشد ندیم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, والدہ جذبات, جو والدہ محترمہ کے جذبات ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں گلے لگا کر ارشد ندیم اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کو اٹھا لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ارشد کا جو ہے وہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت پیار ہے. اور یہ محبت اور پیار کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ارشد کو جس مقام پہ کھڑا کیا ہے, ارشد کو جو مقام دیا ہے, یہ اپنی ارشد کی اپنی والدہ سے محبت, پیار اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انتہا کی محبت. اور یہ محبت کی وجہ سے ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں جب مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہرا سکتی, شکست دے سکتی. تو اس لیے وہ جب بھی گھر آتے ہیں کوئی بھی ایونٹ کھیل کے, یا جانتے ہیں جب ایونٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو تب بھی وہ اپنی ماں کے قدموں کو چوم کے جاتے ہیں, تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور وہ مجھے کامیاب کرتے ہیں. اچھا کلیم بتائیے گا, پاکستان کے اندر ہزاروں ارشد ندیم موجود ہے جن کو سامان مہیا نہیں کیا جا رہا, جن کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. صرف انہی کی وجہ سے ان کو کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں دیا جاتا, یا پھر وہ ارشد ندیم نہیں بن پاتے. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ہمارے حکمرانوں کو, ایسے اداروں کو جو چیزیں مہیا کریں؟ جی میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ارشد ندیم تو بہت ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک اور بات میں بہت سنتا ہوں کہ ٹیلنٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ کو پالش کس نے کرنا ہے, ٹیلنٹ کو گروم کس نے کرنا ہے؟ وہ حکومت وقت نے کرنا ہے, حکومت وقت کی دی ہوئی فیسلٹیز نے کرنا ہے. حکومت وقت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کس ڈپارٹمنٹ, کس اسپورٹس کے پلیئر کو کیا چیز چاہیے, اس کو کیا چیز فراہم کریں گے تو وہ جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی اگر ارشد کی تھوڑی سی حکومت نے سپورٹ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, نہیں. ابھی میں کہتا ہوں کہ فرام دا اسٹیپ 1 سے کام شروع کرنے کی ضرورت ہے, اور پہلے قدم سے ہی لے کے ہر چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ارشد کے میڈل جیت جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, نہیں. وہ اس کی محنت تھی, وہ اس کی اپنے کام کے ساتھ ایک لگن تھی, اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا, پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ہمت تھی, پاکستان کے ساتھ دل سے سچی محبت تھی, کہ جس کے نتیجے میں آج ارشد ندیم جس مقام پہ پہنچا ہے. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ارشد نے گولڈ میڈل جیت لیا تو اب ہر ایتھلیٹ جا کے گولڈ میڈل جیت لے گا, ایسی بات نہیں ہے. مطلب بات کرنے کا کہ ہمارے جو بھی ارشد ندیم جو دوسری اسپورٹس کی فیلڈ میں ہیں, ان کی اچھی رہنمائی, ان کے ساتھ جو ہے ان کو اچھے کوچز, اچھی ٹریننگ, ان کو اچھا ماحول, اور ان کی جو ہے وہ فائنینشلی جو ہیلپ ہے وہ ضروری ہے, تاکہ جس طرح ایک ارشد کا گولڈ میڈل آیا ہے, انشاءاللہ اگلے اولمپکس میں یہ کم از کم 10 سے 15 گولڈ میڈل ہوں, تو پھر بات انشاءاللہ. تو ناظرین ہمارے ساتھ کلیم بھائی موجود تھے, ارشد ندیم کے بچپن کے دوست سے نرسری کلاس سے اینڈ تک ساتھ پڑھتے رہے. تمام تر کہانیاں آپ نے ان کی زبانی جانی ہے, کس طرح ارشد ندیم نے محنت کی ہے, کس طرح نرسری کلاس سے اب تک پاکستان کا نام روشن کیا, دنیا بھر میں نام روشن کیا, کس طرح ان کا استقبال کیا گیا. میاں چنو شہر کے اندر نہیں بلکہ لاہور سے میاں چنو تک ایک ایک سٹی کے اندر بڑا شاندار استقبال کیا گیا. تمام تر کہانی آپ نے کلیم بھائی کے زبانی جانی ہے. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.